جہاد کے متعلق قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکامات دیے ہیں اور نصیحتیں کی ہیں۔ جہاد کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے مسلمانوں اور ان قوموں سے لڑنا چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرتے بلکہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور دنیا میں ایسے کاموں کو رواج دیتے ہیں جن سے وہ خوش ہو۔ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربانی کرنی پڑے تو خوشی خوشی قربان کر دیں۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان اپنے سردار کی اطاعت کرے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی حکم نہ دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اے مومنو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اور اپنے سرداروں کی، پس اگر تم باہم جھگڑو کسی معاملے میں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرو۔ اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو بہتر طریقہ ہے اور اس کا انجام بہترین ہے۔ جہاد کے لیے سامان کی بھی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو لڑائی کے سامان سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا حکم ہے۔ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنی حفاظت کا سامان کرو، خواہ تم تنہا چلو یا جماعت کے ساتھ۔ اور پھر زیادہ تاکید کرتے ہوئے دوسری جگہ فرماتے ہیں، اور ان کے مقابلے کے لیے جس قدر قوت تم سے بن پڑے اور جس قدر گھوڑے باندھ سکو مہیا کرتے رہو، تاکہ اس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں جو اللہ کے دشمن اور تمہارے دشمن ہیں دھاک بٹھائے رکھے، اور ان کے علاوہ دوسروں کے دلوں میں بھی جن سے تم واقف نہیں، ان کو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہتھیار رکھنے کا سبب بھی خود ہی بتا دیا۔ پہلے زمانے میں گھوڑوں سے قوت ہوتی تھی، آج اس کی جگہ فوج کی قوت کے لیے جو دوسرے سامان ہیں ان سے زیادہ تیار رہنا چاہیے۔ جہاد کے لیے ضروری ہے کہ بہادری سے لڑا جائے اور لڑائی کے میدان سے بھاگا نہ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو، جب تم کافروں سے جہاد میں آمنے سامنے آ جاؤ ان سے پیٹھ مت پھیرنا، اور جو شخص اس موقع پر مقابلے کے وقت پیٹھ پھیرے گا، مگر ہاں جو لڑائی کے لیے پیترے بدلتا ہو یا اپنی جماعت کی طرف آڑ لینے آتا ہو وہ اور بات ہے، باقی اور جو ایسا کرے گا وہ اللہ کے غضب میں آ جائے گا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی اپنی فوج سے ملنے کے لیے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، یا لڑائی کا پیترا یا کوئی چال چلنے کے لیے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے۔ بھاگنے کے لیے اگر کوئی پیٹھ پھیرے گا تو اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اگر وہ صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی انہیں اپنا لیجیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے، بے شک وہ سننے والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اور اگر کافر لڑتے رہیں تو مسلمانوں کو حکم ہے، مسلمانوں تم ان سے لڑتے رہو تاکہ فتنے کا نام و نشان باقی نہ رہے اور دین تمام تر اللہ کا ہو جائے۔ اگر وہ لوگ باز آ گئے تو اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ جس وقت کفار سے مقابلہ ہو تو اللہ کو بہت یاد کرنا چاہیے، کیونکہ کامیابی صرف اللہ ہی سے ملتی ہے، نہ ہتھیاروں سے ملتی ہے، نہ فوج کی کثرت سے ملتی ہے، جیسا کہ آپ کو جنگ حنین میں بتایا جا چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کے مقابلے پر آؤ تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو۔ جہاد کرنے پر اللہ تعالیٰ جنت کا وعدہ فرماتے ہیں، اور جو لوگ مسلمان ہوئے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے اور جن لوگوں نے ان کی مدد کی، یہ لوگ ایمان کا پورا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کے لیے آخرت میں بڑی مغفرت اور جنت میں بڑی روزی ہے۔ جو لوگ جہاد سے جی چراتے ہیں ان سے اللہ پاک ناراض ہو کر فرماتے ہیں، اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ گھر جن کو تم پسند کرتے ہو تمہیں خدا سے، خدا کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ اللہ نافرمان لوگوں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ اپنے آپ کو سچا مسلمان بناؤ، تندرست رکھو، زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرو، اور
پھر بڑے ہو کر ان سب چیزوں کو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے پر خرچ کرو، یہی زندگی ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں اچھی اچھی باتیں بتائیں۔ اسلام نام ہے زندگی میں ہر جگہ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، کھاتے پیتے، لین دین کرتے ہر وقت خیال رکھنا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس طرح کیا ہے۔ قرآن پاک میں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے احکام دیے ہیں، جس میں سے چند احکام یہ ہیں: اور اپنا وعدہ پورا کیا کرو، بلا شبہ وعدے کے متعلق تم سے پوچھ ہوگی۔ ہم وعدے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی گناہ یا بری بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کتنی سخت تاکید کر رہے ہیں کہ وعدہ پورا کیا کرو، اس کی پوچھ ہوگی، لہذا وعدہ کسی سے سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اور جب وعدہ کرے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ناپ تول پوری کر کے دینی چاہیے، کم ناپ تول کر دینا بہت سخت گناہ ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قصے میں ہم نے پڑھا ہے کہ ان کی امت اس لیے تباہ کر دی گئی کہ وہ لوگ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اور جب ناپ تول کرو تو پورا کرو اور صحیح ترازو سے تول کر دیا کرو۔ دوسری جگہ کم تولنے والوں کے لیے دوزخ کی شہادت دی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: خرابی ہے گھٹانے والوں کی کہ جب وہ لوگوں سے ناپ کر لیں تو پورا کر لیں، اور جب ناپ کر دیں ان کو یا تول کر دیں تو گھٹا کر دیں۔ کیا خیال نہیں رکھتے وہ لوگ کہ ان کو اٹھنا ہے ایک بڑے دن میں؟ دوسروں سے ہنس کر یا مسکرا کر خوش اخلاقی سے بات کرنا بھی کیسا اچھا ہے، سب کو اچھا معلوم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کی تعریف کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سب کام آسانی سے بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اور ہر شخص سے بات اچھی طرح کیا کرو۔ جب کوئی شریر شخص تم سے خواہ مخواہ لڑنے لگے اور الجھنے لگے تو اس سے تم بھی لڑنا شروع نہ کرو، ورنہ تم میں اور اس میں کیا فرق رہا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق قرآن مجید میں فرماتے ہیں: اور جب تم سے کوئی جاہل اڑ جائے تو اس کو سلام کہہ کر چلے جاؤ۔ جب تم سے کوئی دشمنی کرے، عداوت کرے، تمہارے سے کوئی برائی کرے تو اس کا جواب دشمنی اور برائی سے مت دو، بلکہ اس کے ساتھ سلوک کرو اور محبت کرو تو وہ تمہارا پکا دوست بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے متعلق کلام مجید میں فرماتے ہیں: آپ نیک برتاؤ سے بدلی کو ٹال دیجیے، پھر ایک آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی دوست ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کیسی بری بات ہے، اس سے بہت بہت خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اور دشمنی قائم ہو جاتی ہے اور کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کو غیبت کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے والوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ایسا ہے جیسا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فرمایا: کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تم ناگوار سمجھتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ سلام کرنے کے متعلق بڑی تاکید آئی ہے۔ جب ہم اپنے گھروں میں جایا کریں یا کسی سے ملاقات کیا کریں تو السلام علیکم کہنا چاہیے، یعنی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ جس پر اللہ کی سلامتی ہو جائے اس کو پھر اور کیا چاہیے؟ اس کے علاوہ اور کسی طرح سلام ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں: پھر یہ بھی معلوم کر رکھو کہ جب تم اپنے گھروں میں جایا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کر لیا کرو، جو کہ دعا کے طور سے خدا کی طرف سے مقرر ہے، برکت والی عمدہ چیز ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تم سے اپنے احکام بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو اور عمل کرو۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلام کرنے کی بہت تاکید کی ہے۔ حرام چیزیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے یہ کبھی بھول کر بھی ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی دوسرا آدمی کرتا ہو تو اسے بھی منع کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام فرمایا ہے وہ یہ ہیں: تم پر حرام کیے گئے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور غیر اللہ کے لیے نامزد کیا، جو دم گھٹنے سے مر جائے اور جو کسی چوٹ سے مر جائے اور جو کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے اور جو کسی کی ٹکر سے مر جائے اور جس کو کوئی درندہ کھا لے لیکن جس کو ذبح کر لو یعنی جانور کو
کسی درندے نے کھا لیا اور مرنے سے پہلے اس جانور کو ذبح کر لیا تو وہ حلال ہوگا، اور اسی طرح حرام ہے وہ جانور جو بتوں پر چڑھایا جائے، اور یہ کہ تقسیم کرو، اور یہ کہ تم قرا کے تیروں سے تقسیم کرو، یہ سب گناہ ہے۔ یعنی یہ سب چیزیں جن کا اوپر ذکر کیا ہے مسلمانوں پر حرام ہیں، ان کے علاوہ حرام چیزوں کا بیان حدیث شریف میں بھی آیا ہے۔ اور باتیں جو سخت گناہ ہیں وہ یہ ہیں، اور اپنی اولاد کو ناداری کے اندیشے سے قتل مت کرو، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی، بلا شبہ ان کا قتل کرنا بڑا بھاری گناہ ہے، اور زنا کے پاس بھی مت بھٹکو، بلا شبہ وہ بڑی بے حیائی کی بات ہے اور برا راستہ ہے، اور جس شخص کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس کو قتل مت کرو، البتہ حق کے ساتھ، اور جو شخص ناحق قتل کیا جائے تو ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے تو اس کے بارے میں اسے حد سے تجاوز نہ کرنا چاہیے، وہ شخص طرفداری کے قابل ہے، اور یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ۔ اے ایمان والو، یقیناً شراب اور جوا، بت اور قرا کے تیر، یہ سب گندے اور شیطانی کام ہیں، تم ان سے بچتے رہو تاکہ نجات پاؤ۔